بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، توجہ کے ساتھ اذان سننے کا کتنا ثواب ملتا ہے، حدیث مبارکہ سے ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے اور اس کے جواب میں تم میں سے کوئی دل سے پورے اعتقاد کے ساتھ اللہ اکبر کہے اور مؤذن کے ساتھ اذان کے سارے کلمات کو دہرائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، دیکھا آپ نے اذان سننے کا کتنا ثواب ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے؟ اذان سننے کی طرف دھیان نہیں دیتے، بلکہ کچھ لوگ تو اس حد تک گناہگار ہو جاتے ہیں، جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ایک تو مؤذن کو بہت جلدی ہوتی ہے اذان دینے کی، یا نعوذ باللہ کچھ کہیں گے اذان کی آواز سے ہم بہت تنگ ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بات یاد رہے، اگر اذان کا احترام کرنے پر ثواب ملتا ہے تو اذان کی بے ادبی کرنے پر بندہ گناہگار بھی ہوتا ہے۔ محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایگل کی آواز۔ ناظرین محترم، کسی نے سوال کیا ہے، مرد ہو یا عورت، جو کوئی بھی اذان سنے تو اسے اذان سننے اور اذان کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ اس سوال کا جواب احادیث کی روشنی میں آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، تاکہ اذان تو ہم سب سنتے ہیں تو ہم سب کی اصلاح ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں باب کتاب الاذان میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، یعنی جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہہ رہا ہو، لیکن جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والے کو یہ الفاظ نہیں بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور پڑھا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا ہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو سننے والا قد صدقتا وبررتا کہے۔ خواتین و حضرات، اذان کے وقت مندرجہ ذیل آداب کا خیال رکھیں۔ اذان دین اسلام کا عظیم اور نمایاں شعار ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، لہذا ہمارے لیے اذان کا ادب و احترام ضروری ہے۔ اذان کا ادب یہ ہے کہ ہم اس کا جواب دیں اور اذان کے وقت دنیاوی بات چیت نہ کریں۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ دوران اذان دنیاوی بات چیت کرنا مکروہ ہے، بلکہ اذان کے ادب میں یہاں تک لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ دوران اذان اگر کوئی چل رہا ہو تو وہ رک کر اذان کا جواب دے، اور اگر کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہو تو تلاوت قرآن موقوف کر کے اذان کا جواب دے، اور دوران اذان کسی کام میں مشغول نہ ہو۔ ناظرین محترم، اس چھوٹے سے ایمان افروز واقعہ کے ساتھ اپنی بات مکمل کر کے اجازت چاہوں گا۔ یاد رہے یہ تاریخی واقعہ ہے اور کتابوں میں موجود ہے۔ زبیدہ خاتون ایک نیک ملکہ تھی۔ اس ملکہ نے حاجیوں کے لیے مکہ شریف میں نہر بنوا کر مخلوق کے خدا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اپنی وفات کے بعد یہ ملکہ کسی کو خواب میں نظر آئی۔ اس نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی ہے۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا تھا، آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہا کہ نہیں، جب نہر زبیدہ والا معاملہ پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ کام تو تم نے خزانے کے پیسوں سے کروایا تھا، اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے؟ ملکہ زبیدہ نے کہا میں تو گھبرا گئی کہ اب کیا بنے گا، مگر اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرمائی
مجھے کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل ہمیں بہت پسند آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں اذان شروع ہو گئی، تمہیں اللہ اکبر کے الفاظ کی آواز سنائی دیے۔ اس وقت تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا اور سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا، تم نے لقمہ کو واپس رکھا۔ اذان کے احترام میں پہلے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا، پھر لقمہ کھایا۔ تم نے لقمہ کھانے میں تاخیر میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی، چلو ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ ناظرین، یہ ہے اذان کے ادب و احترام کا اجر۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ آج سے اذان کے احترام کی کوشش بھی ضرور کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔